اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر تفسیر کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اپنی کتاب کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 28 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا خداوند عالم کا کوئی بیٹا یا بیٹی بھی ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون۔ اور تم اہل کتاب یہود و نصارہ مجوسی اور صائبین سے جنگ کرو جو کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ انہیں حرام نہیں جانتے اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ دینے لگ جائیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سابقہ آیات میں مشرکین کے پلید ہونے کو بیان کیا گیا اور ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ اس آیت میں اہل کتاب سے معاملات طے کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے لیے صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ جنگ کریں یا پھر جزیہ ادا کریں۔ جس طرح سے مسلمان اسلامی حکومت کو خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے عوض حکومت کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح سے اہل کتاب کو بھی کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے اور اس رقم کو اصطلاحی طور پر جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ کی رقم خود انہی پر خرچ کی جاتی ہے اور اسلامی حکومت انہیں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جزیہ کی رقم کا تعین مسلمانوں کا سربراہ کرتا ہے، البتہ اس میں اس نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جزیہ کی رقم اچھی خاصی مقدار میں ہو جس کی ادائیگی ان کے لیے ثقیل اور سخت محسوس ہو۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر جزیہ کی مقدار بہت کم رکھی جائے تو اس کی ادائیگی سے ان کے خیالات و افکار میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی اور ان میں احساس حقارت پیدا نہیں ہوگا۔ تفسیر نور الثقلین الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 566۔ یہ سچ ہے کہ اہل کتاب خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ کہہ کر ان کا تعارف کرایا گیا کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص کچھ حقائق و معارف کو مانے اور کچھ کا انکار کرے تو وہ اسلام اور قرآن کی نظر میں کافر ہوتا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، سورہ نساء آیت نمبر 150۔ علاوہ ازیں اگر اہل کتاب کا کوئی فرد اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو لیکن اس میں خرافات کو شامل کرتا ہو تو بھی اس کا عقیدہ کفر کے برابر سمجھا جائے گا۔ تفسیر صافی۔ اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو تمام شرائط کے ساتھ کرو، نہیں تو اس ادھورے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اسے پورے شرائط کے ساتھ قبول کرو، کیونکہ ادھورے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو وہ مجرم قرار دیے جائیں گے۔ قاتل الذین لا يحرمون ما حرم اللہ۔ نمبر 2، دین حق فقط اسلام ہے، باقی ادیان میں تحریف آ چکی ہے اور ان میں خرافات داخل کیے جا چکے ہیں، اسی لیے وہ ناحق ہیں۔ ولا يدینون دین الحق۔ نمبر 3، اہل کتاب کافروں کے سامنے صرف 2 ہی راستے رکھے گئے ہیں، یا جنگ کریں یا پھر اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو کر جزیہ ادا کریں۔ قاتلوا حتی یعطوا الجزیہ۔ نمبر 4، اہل کتاب کے ہر فرد کو جزیہ ادا کرنا چاہیے اور وصولی پوری قدرت کے ساتھ نقدی صورت میں کی جائے، اور اہل کتاب کو چاہیے کہ وہ سرنگوں ہو کر مذکورہ رقم ادا کریں۔ عن ید وهم صاغرون۔ نمبر 5، اسلامی حکومت کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے دوسرے مذہب کے افراد سر جھکانے پر مجبور ہوں۔ قاتل الذین لا یؤمنون وهم صاغرون۔ نمبر 6، اقلیتوں کو اسلامی نظام کے سامنے سرنگوں رہنا چاہیے۔ صاغرون۔ جزیے کی ادائیگی سے کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ مشرکین یا کافر پہ ظلم ہے، بلکہ جس طرح مسلمان خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
یہ لوگ بھی اسی طرح کچھ مال دے رہے ہیں تاکہ حکومت ان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 30 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ایک باطل گفتگو ہے جسے وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو ان سے پہلے کفر اختیار کرنے والوں سے مشابہت رکھتی ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور خدا انہیں غارت کرے، وہ کیوں کر حق سے روگردانی کر رہے ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ عزیر عذرا سے معرب ہے، اسی طرح لفظ عیسیٰ بھی لفظ یسوع کا معرب ہے اور لفظ یحییٰ لفظ یوحنا کا معرب ہے۔ عزیر یہودیوں کے ایک بزرگ عالم دین تھے جنہیں یہودیوں کے نجات دہندہ کا لقب ملا تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا اور بچے ہوئوں کو غلام اور کنیزیں بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ اس نے یہودی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا تھا اور تورات کو نظر آتش کر دیا تھا۔ یہودی ایک طویل عرصے تک بابل میں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ کورش اعظم نے بخت نصر کے جانشینوں کو شکست دی اور بابل پر قبضہ کیا۔ اس وقت عزیر کورش کے پاس گئے، ان سے یہودیوں کے اثر نو آباد ہونے کا مطالبہ کیا۔ یہ آیت ایک طرح سے سابقہ آیت کی تشریح کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب خدا اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ محققین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تورات و انجیل کے بہت سے معارف بدھ مت، برہمن ازم اور یونانیوں کی خرافات سے مخلوط ہیں۔ حد یہ ہے کہ انجیل کی بہت سی داستانوں کو بے عین ہی بدھ دھرم اور برہمن دھرم کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ عصر حاضر کے یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن رسول اکرم کے زمانے میں ان کا عقیدہ تھا، اور جب یہودیوں کے ایک گروہ نے آن حضرت سے مباحثہ کیا تھا تو آن حضرت نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو جبکہ موسیٰ ان سے افضل ہے۔ یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ تفسیر نمونہ۔ نکات کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتا تھا۔ یہودیوں کی طرف انحراف کی نسبت دی گئی۔ وقالت الیہود۔ نمبر 2، دینی اور الہی شخصیات کے متعلق غلو نہیں کرنا چاہیے۔ عزیر ابن اللہ المسیح۔ نمبر 3، یہود و نصارہ کے عقائد خرافات سے مخلوط ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم۔ نمبر 4، مشرکین اپنے بتوں کو خدا کا شریک کہتے تھے اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، جبکہ عزیر کو اللہ کا بیٹا اور مسیحی حضرت عیسیٰ کو فرزند خدا کہتے تھے، لہٰذا ان کا کلام کفار کے کلام سے مشابہت رکھتا تھا۔ یضاہئون قول الذین کفروا۔ نمبر 5، یہود و نصارہ کے مذاہب میں پائی جانے والی خرافات کو سابقہ اقوام کفار کے دین میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی یہودی و عیسائی کے بعض عقیدے مشرکین سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔